نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ الرعد آیت نمبر 35 to 39 کہ پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور یاد رکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے رکھے۔ جی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب۔ وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ فی علمک وصالح عملک، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلے ہم لوگوں نے لاسٹ جو اپنی کلاس ہوئی تھی اس میں سورہ رعد آیت نمبر 34 یہ دیکھے تھے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ یہ آیت ہماری ہو گئی تھی، اس میں بس ایک بار ریوائز کرتے ہیں، یعنی اس میں کیا آیا تھا، کیونکہ اسی کے ساتھ میں پھر جنت کا بیان ہے نا، پہلے جہنم کی بات ہے، آگ کے عذاب کی بات ہے، اور اس کے بعد میں جنت کا بیان ہے، تو یہ دونوں ساتھ ہی ہے، اسی لیے یہاں ایک بار اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ یعنی لہم ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے، اور نہیں ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی بچانے والا۔ اور یہاں دیکھیں لفظ واق آیا ہے، واق جو روٹ ورڈ ہے اس کا واو قاف اور یا، جو کہ تقوی کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، تقوی کا روٹ ورڈ جو ہے وقی ہے، واو قاف یا، یعنی سیم روٹ ورڈ ہے۔ تو واق کا میننگ کیا ہے، یعنی اللہ کے سوا انہیں کوئی اس آخرت کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ اور یہاں یہ جو لفظ آیا ہے نا کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ اشق
زیادہ سخت ہے، یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ جسے سہنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جلدی سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے تو اس سے پہلی آیات میں مشرکوں کا حال بیان کیا گیا اور ان کے کفر اور شرک کا بیان کیا گیا، اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دنیا اور آخرت کے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو کیا عذاب ہوا، یعنی جو کفر کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا، وہ جو کافر تھے ان لوگوں کے لیے دنیا کا عذاب کیا تھا، کیا یعنی وہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ میں قتل کیے گئے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ قیدی بنائے گئے، اور یہ طرح طرح کے جو تھے وہ دنیا کے عذاب تھے۔ اور آخرت کا عذاب کیا تھا؟ تو اور آخرت کے عذاب کے بارے میں کیا آیا ہے کہ آخرت کا عذاب بہت شدید سخت ہے دنیا کے عذاب کے مقابلے میں۔ تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ سخت کس طرح سے ہے؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی عذاب ہو، کوئی بھی سزا ہو، امیجن کیجئے کوئی جب ہم لوگ کچن میں کام کرتے کرتے اگر کوئی چٹکا بھی لگتا ہے، کوئی جلتا بھی ہے، کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے، کتنی بھی ہوتی ہے، تو جو بھی ہوتی ہے وہ بہت ٹیمپرری ہوتی ہے نا، کہ وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ جو بھی تکلیف، جو بھی جس کسی کو بھی ہوتا ہے تو وہ یعنی عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، لیکن آخرت میں جو بھی سزا ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عذاب سے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی عذاب سے محفوظ رکھے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم لوگوں سے گناہ خطا ہوتے رہتی ہے، تو اس کے لیے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں سیکنڈ بات کیا ہے کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی زوال نہیں ہے، لا زوال ہے، یعنی اگر کوئی جلتا رہے گا تو وہ جلتا رہے گا، یہاں تک کہ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے نا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودہم لغیر، یعنی کہ جب وہ سکن بھی جو ہے وہ اتنا اس کو جلایا جائے گا جہنم میں کسی کو، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، کہ اتنا جلایا جائے گا کہ اس کی سکن پوری جل جائیں گی۔ تو ایسا نہیں کہ عذاب ختم ہو جائے گا، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور سکن عطا کریں گا، اور نئی جلد عطا کریں گا، اور پھر وہ جلتا رہے گا۔ تو اتنا یعنی کہ وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ دائمی ہے، لازوال ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اور جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بعض اس میں آتا ہے کہ 69 گنا، اور بعض اس میں آتا ہے کہ 70 ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھیں کچن میں کبھی کام کرتے کرتے کبھی ہاتھ جل جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی جلن محسوس ہوتی ہے، تو امیجن کیجئے کہ پھر وہ آگ کیسی ہوں گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور تمام انسانوں کو بلکہ محفوظ رکھے، کیونکہ سب ہماری طرح گوشت اور جسم اور اسکن رکھتے ہیں، تو سب کو درد ہوگا نا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے، خود کو بھی اپنے، ہم سب کو بھی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ذریعہ بنائے دوسروں کو بھی آگ سے بچانے کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھے تھے، اس کے ریفرنس میں آیت بھی دیکھے تھے آخرت کے عذاب کے بارے میں، سورہ فجر آیت نمبر 25 اور 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُؤْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کسی کو عذاب دے گا، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا، یعنی اس کا عذاب اور اس کا جکڑنا بہت سخت ہوگا۔ پھر آتے ہیں اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اور آتے ہیں اب اپنی نیکسٹ آیت پر، آیت نمبر 35، مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، یعنی مثل الجنتی، مثال اس جنت کی وہ جو وعدہ کیے گئے متقین، وعد المتقون یعنی وعدہ کیے گئے متقی لوگ، تجری من تحتها الانہار۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ یہاں مشرکوں کے انجام کے بعد اہل ایمان اور خاص کر کے متقی لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ کن لوگوں کا؟ اہل ایمان، اور اس میں بھی خاص کر کے کون؟
متقی لوگ. اللہم جلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی متقی اور پرہیزگار بنائے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. جلدی جلدی اپنے لیے دعا مانگے اور اپنے اہل و عیال کے بھی لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، شوہر اور اولاد اور بھائی بہنوں اور تمام قیامت تک آنے والی ذریت کو متقی اور پرہیزگار بنائے. کیوں؟ کیونکہ متقی لوگوں کے لیے ہی جنت کا وعدہ ہے. اور یہ یہاں کیوں بات آئی ہے کہ متقی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے؟ تاکہ جنت کا شوق اور جنت کی رغبت دلا سکے اس کے ذریعے نا، کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے. اور پھر جنت کی اس آیت میں جنت کی صفات بیان کی گئی ہے. تو چلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جنت کی کیا صفات بیان کی گئی ہے اور اس کا وعدہ کن لوگوں سے کیا گیا ہے. تو جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہے اس میں پہلی صفت کیا ہے کہ تجری من تحتها الانہار. بس امیجن کیجئے، تھوڑا سا سوچئے، ہاں، کہ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی پانی. اور وہ بھی نہریں بھی کون سی ہوں گی؟ اس کا ذکر سورہ محمد میں آتا ہے کہ یہ جو نہریں ہوں گی وہ شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں ہوں گی. سبحان اللہ. اور وہ بھی نہریں کیسی ہوں گی؟ خالی امیجن کیجئے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے نا، کیونکہ جنت تو ایسی چیز ہے کہ کوئی آنکھ نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ اس کا کبھی تصور کیا ہوگا، نہ کوئی ایسا سنا بھی ہوگا کہ جنت ایسی ہے کہ سبحان اللہ، کہ ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی ہم لوگ امیجن کر سکتے پانی کی نہریں؟ اگر ہم لوگ امیجن کیے تو ہم لوگ کو یاد آتا ہے نا، جو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، کبھی پانی کے سمندر دیکھے ہے، واٹر فال دیکھے، ہر چیز دیکھتے ہیں الحمدللہ. مگر ساتھ ہی ساتھ امیجن کیجئے کہ شہد کی نہر ہو اور پھر اس میں دودھ کی نہر ہو اور شراب کی یعنی کہ جوس کی نہریں ہو. تو سبحان اللہ. اور وہ بھی ایسے کہ جس کا رنگ بھی نہیں بدلتا، ذائقہ بھی نہیں تبدیل ہوتا، وہ بھی ایسی کہ جنتی جہاں کہیں بھی ان کے محلات ہوں گے نا، اور جس جگہ بھی وہ نہر یا وہ اس کو لے جانا چاہیں گے تو وہ آسانی سے اپنے طرف اس کو کھینچ لیں گے. سبحان اللہ. یعنی وہ نہریں بھی جو ہے وہ جنتیوں کے پورے کنٹرول میں ہوں گی. کہ امیجن کیجئے کہ کہیں سے نہریں بہ رہی ہے دودھ کی یا شہد کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے محل کے پاس سے گزرے، تو اس کو بس اس طرح سے وہ اشارہ کریں گے اور وہ نہر جو ہے وہ ان کی طرف سے ان کے گھر کی طرف یا ان کے محلات کی طرف آ جائیں گی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اور ہر وہ عمل اور بات کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت کے قریب کر دے. اور پھر دوسرا جو یہاں اس آیت میں جو اس کی صفات بتائی گئی ہے نا جنت کی، کہ اکولھا دائم وظلھا، اور اس کے پھل یعنی اکولھا یعنی اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہوں گے، جو کبھی ختم نہ ہوں گے. دیکھیے کوئی بھی پھل دیکھیے آپ کتنے یعنی سیزنل ہوتے ہیں نا، کہ ایک سیزن جو سمجھے مینگو کا اگر سیزن ہے تو وہ مینگو جو ہے وہ اسی سیزن میں ملے گا، ادروائز دوسرے سیزن میں نہیں ملے گا. اور اگر کہیں ملتا بھی ہے تو وہ ٹیسٹ اور وہ ذائقہ جو رہتا ہے وہ نہیں رہتا ہے نا. تو مگر سبحان اللہ جنت میں ایسا ہوگا کہ ہر موسم میں ہر پھل ملیں گے، اور وہ بھی ہمیشہ یا ہمیشہ جو ہوں گے نا، اس کا مطلب یہ کہ کبھی یعنی کم نہیں ہوں گے اور کبھی منقطع نہیں ہوں گے. اور وہ امیجن کیجئے کہ جنت میں ایسے پھل ہوں گے کہ جیسے آپ کسی پھل کو کھانا چاہیں گے، یعنی آپ کئی دور دیکھیں گے درخت پر کہ وہ ایپل لٹکا ہوا ہے یا انار ہے یا سمجھو کہ گریپس ہے، اور آپ چاہیں گے کہ وہ کھائے، تو وہ پھل خود ہی سے اس کی جو شاخ ہے نا، امیجن کیجئے صرف کہ وہ شاخ جو ہے وہ خود ہی سے آگے آئیں گی اور وہ اپنے قریب یعنی اپنے پہنچ میں ہوں گی، اور ہم اسے جیسے ہی ہم اسے توڑیں گے نا اس پھل کو، فوراً سے وہاں دوسرا پھل آ جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک پھل ابھی ہم لوگوں نے توڑے تو پھر بہت ٹائم کے بعد نیا پھل وہاں آئے گا، نہیں، بلکہ فوراً سے جو ہے وہ دوسرا پھل وہاں لگ جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی پھل ہو. تو یعنی یہ کہ ہمیشہ جو پھل ہوں گے وہ بھی دائمی ہوں گے، کبھی ختم نہ ہونے والے ہوں گے. اور اس کا ذائقہ اور اس کی سائز تو ہم لوگ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور بلکہ اس کے بارے میں
ایک حدیث بھی آتی ہے. اور اسی طرح یہ پھل جو ہے نا اسی طرح سائے کے بھی بارے میں آتا ہے کہ وہ سائے بھی اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ کبھی ختم نہ ہوں گے. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں پہلے جو پھل ہے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا. اور یہ کون سا ٹائم ہے؟ جب کسوف کی نماز پڑھائی جا رہی تھی نا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت لائی اور جنت کا مشاہدہ کرایا. سبحان اللہ. یہ وہی والی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا, یا آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کے خوشے کو پکڑا, اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس خوشے سے انگور کھاتے. سبحان اللہ. دیکھیں یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب نماز پڑھ رہے تھے, نماز کسوف پڑھ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا مشاہدہ کرایا, آنکھوں کے سامنے دکھایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اس انگور کے خوشے کو پکڑے. تو کیا فرمایا کہ اگر تم اسے یعنی رہتی دنیا یعنی جب تک دنیا ہے نا تب تک وہ انگور ختم نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں کتنی اس کی سائز بڑی ہوں گی اور کتنا یعنی اس کی اس سے پتا چلتا ہے نا کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے. یعنی وہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ وہ ملتے جلتے پھل ہوں گے. تو وہ ملتے جلتے تو ہوں گے مگر اس کا ٹیسٹ, اس کی سائز اور اس کا ذائقہ اور ہر چیز بہت یعنی اس دنیا کے پھل سے بہت زیادہ اس پہ کوالٹی والا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے پھل, جنت کا کھانا نصیب فرما. اور اس کے سائے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے. آیت نمبر اسی سورہ کی سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں جو طوبہ کا ذکر آیا تھا نا کہ طوبہ جو جنت کا جو درخت ہے طوبہ, اس میں یہ حدیث آئی تھی. بہت سی دوسری بھی حدیث تھی مگر یہ بھی حدیث آئی تھی کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے, یہ طوبہ کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا مگر اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اس کے پھل اور اس کے سائے کیا ہوں گے, کبھی نہ ختم ہونے والے ہوں گے. اور نیکسٹ جو ہے نا کہ جنت کا وعدہ کن لوگوں سے کیا گیا ہے, اور جنت کا متقی لوگوں کے شاباش لیے اور پرہیزگاروں متقی لوگوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, شاباش, بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. ایمان لے کر جنت نیک کا عمل صالح کرنے والے. جی جنت کا وعدہ بالکل صحیح. جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہے, یعنی جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں غلط راستے پر نہ چلوں, اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیے یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس کے لیے کیا ہے, آخرت میں وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا. ادروائز اگر جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نہیں رہتا, تو اس کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے, آخرت میں اس کے لیے خوف ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ کے خوف سے بچنا ہے نا, تو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے, بے خوف ہو کر زندگی گزارنا نہیں چاہیے. ہر بات اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا رب ناراض تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں ہمارا رب ناراض تو نہیں ہوگا ہم سے. اور اگر یعنی انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی ایسی کوئی بات یا کوئی ایسا عمل ہو بھی گیا کہ جس سے لگے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو گیا, تو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی.
تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید میں جنت اور یعنی یہ صرف ایک آیت ہے، لیکن قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیت ہے جنت کے بارے میں اور جنتیوں کے صفات کے بارے میں، جیسے سورہ النساء میں ہم لوگ پڑھ چکے آیت نمبر 57 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ذلا ذلیلا۔ تو یہاں بھی دیکھیں کیا بات آئی ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، سیدخلهم جنات تجری، البتہ انہیں ضرور داخل کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، یہاں بھی نہروں کا ذکر ہے، خالدین فیہا، اور وہاں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گے، جوڑے ہوں گے، ازواج ہوں گے پاکیزہ، وندخلهم ذلا ذلیلا، اور وہ داخل کیے جائیں گے یعنی جو سایوں میں، جو ہمیشہ رہنے والے جو سائے ہے اس میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اور آگے آیت میں آتا ہے تلک عقبی الذین تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یعنی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ یعنی دوزخ کن لوگوں کے لیے ہے اور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتے تھے۔ آگ کی سزا کن لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی یہاں آیا نا کہ متقی، یہ جو ہے وہ انجام کس کا ہے؟ متقی لوگوں کا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نہیں زندگی گزارتے تھے، بے خوف ہو کر زندگی گزارتے تھے، تو ان کے لیے کس کا وعدہ ہے؟ آگ کا وعدہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اور پھر اسی طرح اس میں آتا ہے، یعنی یہ جو اس کے جو پھل ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والے، اس کا ذکر سورہ واقعہ آیت نمبر 32 میں بھی آتا ہے، وَفَاقِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ملیں گی، یعنی وہاں کے جو پھل ہوں گے وہ نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ وہ کبھی روکے جائیں گے، ممنوع نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کبھی یعنی وہاں کے جو پھل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہوں گی یا سب سے بڑا جو انعام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب فرمائے۔ اور یہاں جنت اور جہنم کا جو انجام بتایا گیا اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 20، لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ نہیں، لا یستوی یعنی نہیں برابر، اصحاب النار آگ والے، و اصحاب الجنہ اور جنت والے، اصحاب الجنہ هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما۔ چلے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے، من ینکرو کوئی ہے جو انکار کرتا ہے، بعدہ اس کے بعض حصے کا، قل انما امرتو کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بھی اور نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہوں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ہم پڑھ چکے کہ اہل کتاب، یعنی ہم لوگ اس سے پہلے جو جتنی بھی آیت تھی ہم لوگ کیا پڑھے تھے کہ اہل کتاب جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، ناراض ہوئے، اور کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، کہ وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ اس کے جو نازل کیا گیا ان کی طرف
تو یہ کیا بات ہے؟ کیا یہ کانٹرڈکشن ہے؟ تو نہیں، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء ہے، جو حق کو پہچانتے ہیں، ان لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ وہ اہل کتاب جو حق کو جانتے ہیں، جب ان کے سامنے جب انہوں نے قرآن کو سنا تو وہ خوش ہو گئے۔ اور کیوں خوش ہوئے وہ؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں ہیں جو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو ہماری کتاب میں ہے، اور وہ قرآن پر ایمان لے آتے۔ اور اس کے بارے میں الحمدللہ ہم لوگ سیون پارے میں تھا نا، ہاں، اس کے بارے میں ہم لوگ 7 پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، اس کا ذکر تھا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 83 کہ اس میں آیا نا کہ جب انہوں نے قرآن سن کر وہ رونے لگے، جب جعفر طیار جو تھے تو جب انہوں نے قرآن کی آیت سورہ مریم کی آیت سنائی تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سبحان اللہ۔ تو جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آیت نمبر 83، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب انہوں نے سنا جو نازل کیا ما انزلہ، جو ان کی طرف نازل کیا، الی الرسول، رسول کی طرف جو نازل کیا گیا، اس کو جب سنے، یعنی کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہنے لگے، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو حق، یعنی جب انہوں نے قرآن سنا تو حق کو وہ پہچان چکے اور اس پر ایمان لائے، تو ایسے لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل کتاب میں سے ہی ہوتے ہیں لیکن خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی ہے، تو اسی طرح وہ اور بھی لوگ تھے کہ جو نجران کے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور پھر سلمان فارسی اور بھی دوسرے بھی لوگ ہیں جو ایمان لائے، ان لوگوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اہل کتاب یعنی کہ مدینہ میں، اور اہل کتاب جو ہے وہ مدینہ میں آخری نبی کے، اور یہ لوگ جو تھے نا تو وہ یعنی انتظار میں تھے کہ کب آخری نبی کا ان کی کتابوں میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا نا، ہم سب جانتے ہیں نا، پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ آخری نبی آنے والے، تو وہ انتظار میں تھے کہ کب نبی ہمارے پاس آئیں گے، اور اس کے لیے وہ مدینہ میں بھی آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن بعض نے تو ان کا انکار کیا، یعنی بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہچان لیا جو ان کی کتابوں میں تھا، تو بعض لوگ جو تھے وہ ایمان لائے، اور بعض لوگ جو تھے ان لوگوں نے حسد کیا۔ اور کیوں حسد کیا بتائیے جلدی سے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، جی، کیونکہ مبعوث ہوئے۔ ان کے ہاں اس میں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے، اس کے لیے انہوں نے حسد کیا اور ان لوگوں نے انکار کیا۔ لیکن بعض لوگ جو تھے وہ ایمان لائے، اور یعنی وہ قرآن پر بھی ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ کے کلام سن کر وہ خوش ہو گئے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، اور پھر آگے اور اس کا ذکر جو ہے نا وہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 اور 108 میں بھی آتا ہے، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا تتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، کہ یعنی یہاں کیا بات آتی ہے کہ جب ان لوگوں یعنی جو اہل کتاب تھے جو علم دیے گئے تھے، جب ان کے پاس آیت کی تلاوت کی جاتی، یعنی کہ قرآن کی آیت جب تلاوت کی جاتی تھی تو وہ جو ہے وہ سجدے میں گر پڑتے تھے، روتے ہوئے، یخرون للاذقان سجدا، یعنی روتے ہوئے وہ سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو یہ وہی اہل کتاب کا ہی ذکر ہے، اور وہ کہتے تھے کہ پاک ہے ہمارے رب، اور ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ جو ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہونے والا، وہ سچ ہو کر رہنے والا ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اور آگے دیکھیے اسی آیت کا آگے دیکھیے کہ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور
اور گروہ میں سے کوئی ہے جو انکار کرتے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کے یعنی اہل کتاب سب کے سب ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ اہل کتاب کے اہل کتاب میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لا کر خوش ہوتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ اس کا انکار کرتے تھے اور قرآن کے بعض احکام کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے. یعنی کچھ تو تھے وہ پورے قرآن کا انکار کرتے تھے، اور کچھ قرآن کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے. تو بعض حصے کا انکار کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے مرضی کے مطابق نہیں تھا. اور یہی حال ان کا اپنی کتابوں کے ساتھ بھی تھا. یہ جو اہل کتاب تھے نا، وہ اپنی کتابوں میں بھی کیا کرتے تھے؟ یہی کام کرتے تھے نا، کہ وہ پوری کی پوری کتاب کو مانتے تھے نہیں، بلکہ جو ان کے مرضی کے مطابق ہوتا تھا اس کو وہ لوگ مانتے تھے، اور جو ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا اس میں کیا کرتے تھے پھر وہ بتائیں پیچھے ہم لوگ تحریف کرتے تھے، تحریف کرتے تھے. جی شاباش، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. وہ اس میں تحریف کرتے تھے، اس میں رد و بدل کرتے تھے، وہ احکام کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ان کا حال تھا، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود آج ہم قرآن کی ہر بات کو مانتے ہیں، کہ ہم قرآن کے ہر احکام کو مانتے ہیں، کہ ہم بھی ان کی طرح کرتے ہیں. من الاحزاب من ينکر بعدہ، کہ قرآن کے کچھ حصے کو جو ہے وہ اس کا انکار کرتے. یعنی زبان سے تو انکار نہیں کرتے، زبان سے مانتے، لیکن کیا ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا پورے قرآن پر عمل. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے قرآن پر جو ہے اس پر عمل کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کوتاہی آج تک ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور احسن طریقے سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنائے. کیونکہ یعنی قرآن پر جو ایمان لانا ہے نا، وہ ہمارا اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب ہم اس کو احسن طریقے سے اس کا حق ادا کریں گے، جس کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 121 میں تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دی تھی ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کرنے کا حق یعنی کیا ہے؟ قرآن مجید کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے پورے قرآن کو میں جو بھی باتیں آئی ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ بعض کو ماننا اور بعض کو چھوڑنا، بلکہ پورے قرآن کو ہے نا سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا، اور اس کے مطابق عمل کر کے ان کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا قرآن پر جو ایمان ہے وہ مکمل ہو. کیونکہ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو اس کا انکار کریں گا، یعنی جو یہ تلاوت کا، قرآن کی تلاوت کا حق نہیں ادا کریں گا، اس کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گا، صحیح اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گا، عمل نہیں کریں گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارہ پانے والے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو پھر یہاں قرآن مجید پر ایمان یہ ہو گیا. اور یہاں جو آخری بات آئی ہے، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ. یعنی پھر آگے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے کسی ایک کو. الیہ ادعو و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یعنی کہ یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ اہل کتاب نے جن باتوں میں تحریف کی تھی، چینج کی تھی، ان میں سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے شرک کی راہ اختیار کی تھی. سب سے بڑی ان کی جو یہ تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے شرک کی راہ اختیار کی تھی. جیسے کہ حالانکہ کتاب میں تو نہیں تھا نا کہ اہل کتاب کے یعنی نصارہ اور یہود کے یعنی تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عزیر علیہ السلام کو، جیسے کہ یہود جو تھے وہ کس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے؟ بتائیے جلدی سے.
عزیر علیہ السلام کو ہی نا، جی عزیر علیہ فرشتوں السلام کو، فرشتوں کو بھی عزیر علیہ اللہ تعالیٰ نے جی، تو عزیر علیہ السلام کو تو یہ کتاب میں تو نہیں تھا، یہ تو انہوں نے اپنے دل سے بنا لیے تھے، اور پھر اسی طرح وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، تو یہ سب ان کی تحریف تھی، ہے نا۔ اور اسی طرح نصارہ جو ہے وہ کیا ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ 3 خدا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، تو یہ بھی ان کی خود کی تحریف کی ہوئی ساری باتیں تھی۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ قل انما امرت ان اعبد، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ ایسے ہی لوگوں کو یعنی یہ جو آئی نا بات نصارہ یہود کے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، تو ایسے ہی لوگوں کے کو جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صاف طور پر کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اس قسم کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں سمجھتا، اس بات کی تم سب کو اسی بات کی تم سب کو دعوت دیتا ہوں، یعنی کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اس بات کی یعنی خود بھی میں شرک نہیں کرتا اور تم کو بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے انبیاء نے خود بھی اسی کی طرف دعوت دی تھی، یعنی تمہارے جو انبیاء تھے جتنے بھی انبیاء ہیں تو انہوں نے بھی اسی کی طرف یعنی توحید کی طرف ہی دعوت دی تھی۔ اور یہاں جو آیا نا وَإِلَيْهِ مَآب، تو یعنی اور اسی طرف میرا لوٹنا ہے، تو مآب کا کیا معنی ہے؟ لوٹنے کا وقت بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور لوٹنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر انسان کو اپنا آغاز اور انجام یاد ہے تو پھر اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کو اپنا آغاز اور انجام، یہاں جو آیا نا مآب میرا لوٹنا ہے، یعنی انسان آیا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جانا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اگر انسان کو اپنا آغاز کہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بنایا اسے، اور انجام کس کے پاس جانا ہے، کس کی طرف لوٹنا ہے، اگر یہ انجام پتا ہو تو وہ کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کس نے بنایا ہے، اور مجھے سب کچھ کس نے دیا ہے، اور میں واپس جانے والا ہوں، تو پھر وہ ہو نہیں سکتا کہ درمیان کے حصے میں یعنی یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا، یعنی آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو بیچ کے حصے میں وہ نافرمانی کرے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو اپنے آغاز اور اپنے انجام کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں واپسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی وہی کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ موت کو یاد رکھنے کے بارے میں جو حدیث ہے کہ کیا اس کے بارے میں حدیث، لذتوں کو توڑنے والی چیز جو ہے اسے یاد رکھو، یعنی کہ موت کو، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہے اپنی موت کو، اپنے لوٹنے کی جگہ کو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے۔ تو پھر انسان کبھی بھی غافل ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کو فکر ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آیت بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اور نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 37، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو حکم یعنی حکم یا فرمان عربین عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ جب آ گیا تیرے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، نہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست، مددگار، اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو یہاں اس آیت میں کیا بات آئی ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو یہاں دیکھیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا، یعنی ہم نے نازل کیا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ، نازل کیا ہم نے،
نہ نازل کیا اس کو حکمن، حکم کہا گیا ہے، تو کس کو حکم کہا گیا ہے؟ قرآن کو. تو اس قرآن کو یہاں حکم کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے. قرآن کو یہاں حکمن کیوں کہا گیا ہے، حکم کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے. اور یہاں کیا بات آئی ہے اس آیت میں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس میں نازل کیا؟ عربین، عربی زبان میں نازل کیا. تو کوشچن یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں کیوں اتارا؟ تو سب سے پہلے تو یہ اس کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ یہ جو اس کے جو اولین جو مخاطب تھے، یعنی جن کی طرف یہ قرآن بھیجا گیا، وہ کون تھے؟ عرب تھے، ہے نا. تو وہ عرب. عربی زبان، جی وہ عربی زبان جانتے تھے. تو اس کے لیے تاکہ وہ لوگ سمجھ سکے، اس کے لیے یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا. اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ یعنی یہ جو عربین جو آیا نا، تو عربی کا دوسرا معنی ہے کہ واضح، کلیئر، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے. یعنی یہاں جو بات آئی نا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یعنی کہ اسی طرح ہم نے نازل کیا حکمن، یعنی کہ قرآن کو عربین، یعنی واضح اور ایک دم کلیئر طور پر، ایک دم واضح اس کو نازل کیا. یعنی کہ اس کا دوسرا معنی سمجھ میں آیا. ایک تو اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں، ہاں کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے مخاطب جو تھے وہ عرب تھے، اس کے لیے. اور اس کا عربی کا جو دوسرا معنی ہے، اس کا معنی ہے واضح ہونا، کہ بالکل واضح اس میں باتیں آئی ہے، بالکل کلیئر باتیں ہیں. تو اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ یعنی یہاں جو آیت ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن اتنے واضح انداز میں اتاری گئی ہے، تو پھر بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. کیا ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ بتائیے. نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ نہیں کیونکہ میم، الحمدللہ. الحمدللہ کہ ہم اگر کوشش کریں تو ضرور اس کی ایک ایک آیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا سمجھنا آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے تمہاری نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے. کیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ بار بار قرآن میں بات آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو آسان کیا ہے. بس یہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. اگر ہم اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے رہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے، اس کو وقت ہی نہیں دے، تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، ہے نا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، اور اس کو واضح، اس میں کلیئر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اور پھر آگے بات کیا تھی، اور اس کے بارے میں اگر آپ کو اور ڈیٹیل چاہیے رہیں گے نا کہ قرآن کو عربی زبان میں کیوں اتارا گیا، تو اس کا ہم لوگ پیچھے دیکھ چکے سورہ یوسف میں. وہ آپ آنسر ایک بار دیکھیے تو پھر آپ کو یاد دہانی ہو جائیں گی ساری، ہاں کہ عربی زبان میں کیوں اتارا گیا. چلے آگے دیکھتے ہیں. اور آگے جو بات آئی نا، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، تو اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس علم. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کس سے خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، جب یہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر آپ نے پیروی کی، خواہشات کی ان لوگوں کی، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر یعنی تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا، یعنی کوئی تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب کی پیروی کرنے والے تھے یا اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے؟ نہیں. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات تمام مسلمانوں کو، رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم علم وحی، یہ جو آئی ہے نا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم سے کیا مراد ہے؟ علم وحی، یعنی کہ قرآن، یعنی قرآن کی تعلیمات کو آنے کے بعد، قرآن مجید کے آنے کے بعد اگر تم اہل کتاب کے خواہشات کی پیروی کریں گے یا دوسرے لوگوں کی پیروی کریں گے، تو اللہ کے سامنے آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل کتاب کی پیروی سے محفوظ رکھے،
اور اپنے نفس کے بھی شر سے محفوظ رکھے نا، کہ ہم لوگ اپنے خواہشات کی بھی پیروی نہ کرے. لیکن دیکھیں آج امت کا کیا حال ہے، آج امت یہی کام کر رہی ہے نا، کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی دی تھی کہ تم ضرور فالو کرو گے، ہاتھ بہاتھ بالش ببالش ان کی پیروی کروں گے. کن لوگوں کے؟ اہل کتاب کی پیروی کروں گے. اگر وہ کسی گوہ میں گھس گئے، یعنی بل میں گھس گئے، تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے. تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی پیشن گوئی کی ہے، دی ہے، اور ہم سب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، نہ ہم آپ کو کہہ رہے، نہ آپ کسی اور کو کہہ سکتے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے، سب اپنے اپنے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ آج ہم کن کی خواہشات پر چلنے کو فخر محسوس کرتے، ہائی بائی کرنے کو، یا السلام علیکم یا ہیلو ہائی کرنے کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں، یا فخر محسوس کرتے ہیں، یا ہمیں سلام کرنے میں اچھا لگتا ہے، یا ہمارے پہننے اوڑھنے کے جو وہ ہے اس کے بارے میں دیکھیے، جو ہم پہنتے اوڑھتے ہیں تو وہ کس کی طرح ہے. اور جو ہم لوگوں کی خوشیاں جو ہم لوگ مناتے ہیں، کوئی بھی ہو جیسے کہ ولادت کا دن ہے تو برتھ ڈے منانا، یہ سب اور بہت سی، یعنی اس میں تو ہم لوگ یعنی ہمیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، اور نہ آپ کو کسی اور کو بولنے کی ضرورت ہے نہیں. ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لیں گا اس آیت کے مطابق، اور دیکھیں گا کہ ہم لوگ کہاں کہاں ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اور کہاں کہاں یعنی کس کس موقع پر اور کس کس جگہ ہم پسند کرتے کہ ان کی طرح، یعنی ویسٹرن جو کلچر ہے وہ کہاں کہاں ہم لوگوں کی زندگی میں ہے، کہاں کہاں ہم لوگ اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرتے. تو ہم اب یہ آیت پڑھنے کے بعد، یہ جو آیت ہے نا، اس میں بہت بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے کہ علم آنے کے بعد، اور خاص کر کے یہ طالب علم کے لیے جو علم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، ہم سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج تک جو نافرمانی ہوئی ہم لوگوں سے، اور جو ہم لوگوں نے پیروی کی ہوں گی اہل کتاب کی، یا اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کی پیروی کی ہوں گی، یا اپنے نفس کی پیروی کی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور آئندہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لیں گا. اس کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اپنی اپنی ایک لسٹ بنائے نا، کہ کہاں کہاں ابھی بھی ہماری زندگی میں وہ ہے، کہاں کہاں ہے. اور یہ دکھانا نہیں ہے کسی کو، نہ آپ ہمیں دکھائیے نہ ہم آپ کو دکھائیں گے. بس اپنے پاس لکھ کے رکھے کہ اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے نا، کہ جو بھی ہو، جو بھی طریقہ ہو، طور طریقے جو ہم لوگ ان کے فالو کرتے ہوں گے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک لمحہ ایک پلک جھپکتے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، کیونکہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے نا، اور دوسروں کے راستے پر چلانے کا بھی حکم دیتا ہے. چلے امید کرتے ہیں یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آیت نمبر 38 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، اور بنائے ہم نے ان کے لیے جوڑے، بیویاں اور اولاد. تو یہاں پہلے اتنا حصہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات آ رہی ہے، کہ یہاں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے. ہم لوگ پیچھے سن چکے نا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین مکہ تو چھوڑیے، آج کے زمانے میں بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ نور ہے. سنے آپ لوگوں نے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ انسان نہیں، وہ تو نور ہے، نور اللہ نور ہے نا، کہ وہ تو نور ہے. تو وہ انسان نہیں ماننے کو تیار، نبی کو جو ہے وہ انسان ماننے کو تیار نہیں، بلکہ نور سمجھتے. اسی طرح اس زمانے میں بھی جو لوگ تھے تو وہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ وہ نکاح کر سکتا ہے، نہ وہ بال بچے والا ہو سکتا ہے. وہ یہ تو دنیا دار لوگوں کے کام ہے. اور ان کے نزدیک اللہ والا ہونا، یعنی نبی یعنی اللہ والا جو ہونا، نیک ہونا، تو وہ ایسا ہو کہ جس کی نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ دنیا کے کام کے جھنجٹ، اور وہ تمام دنیا کے جو کام جو جھنجٹ ہے اس سے پاک ہو، یا وہ فرشتہ ہو، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ وہ فرشتہ ہونا چاہیے، یا یہ کہ نبی تو نور ہے. تو یہ سارے جو اعتراض ہے اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ یہاں ان کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو رسول
اور بشر بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلے تمام پیغمبر، یعنی صرف نبی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کیا تھے؟ بشر تھے. بشر یعنی انسان تھے، اور وہ کھاتے پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. اس کا ذکر ہم لوگ قرآن میں پیچھے پڑھ چکے نا. اور اپنی بیویوں سے تعلقات قائم رکھتے تھے، اور ان کی بھی اولاد ہوتی تھی. تو یہاں جو ہے وہ رہبانیت کی بھی نفی ہے. رہبانیت کن لوگوں میں ہے؟ اہل کتاب میں نا. راہب کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا کو چھوڑ کر جا کر کسی جنگل میں، کوئی غار میں جا کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے. تو دین میں جو ہے وہ رہبانیت نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے شادیاں بھی کی، نکاح بھی کیے، اولاد بھی ہوئی، اور دین میں جو ہے یہ سارے کام، بلکہ نکاح جو ہے وہ جو نکاح کرتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا جو آدھا دین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور بچوں کی اچھی پرورش کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور سارے کام کرنا یہ جو ہے وہ نیکی کے کام ہے. تو دین میں جو ہے وہ رہبانیت نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر جا کر اللہ اللہ کرے. ایسی کوئی بھی یہاں بات نہیں ہے. دین اسلام میں اس سے روکا گیا ہے. اور یعنی نبی جو ہے وہ انسان ہی ہے. اس کے بارے میں قرآن میں بہت جگہ پر بہت سی آیت آئی ہے، جس طرح سے سورہ کہف آیت نمبر 110 میں بھی آیا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے. یعنی یہ کیوں کہا جا رہا ہے بار بار کہ میں بشر ہوں؟ کیونکہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی کو بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجنا تھا، پھر انسان کو کیوں بھیجا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے تو بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتے تھے نا، فرشتہ تو نہیں بھیجتے. اگر فرشتہ بھیجتے تو لوگ تو ان سے مانوس ہی نہیں ہوتے تھے، دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے، اور وہ انسان کی طرح تو رہ بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ کس طرح سے مانوس ہو سکتے تھے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو رسول جو ہے وہ بشری ہوتے اور انسانی ہوتے. اور آگے جو بات آئی ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو یعنی اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے. یعنی یہ جو معجزات مانگتے تھے نا، تو وہ کوئی بھی معجزہ ہو یا کوئی بھی نشانی ہو، تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ کوئی نبی خود اپنی مرضی سے اپنے قوم کے سامنے کوئی بھی معجزہ پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. یعنی معجزے کا اختیار جو ہے وہ رسولوں کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. سبحان اللہ. تو اور آگے جو آیا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے مراد کہ ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور ہر وقت کے لیے ایک فیصلہ ہے. یعنی جب جو چیز اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے نا اسی وقت پر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی وعدہ ہے نا اس کا ایک وقت ہے. ایسے نہیں کہ یعنی بعض لوگ جو مشرکین تھے اگر وہ عذاب بھی مانگتے تھے تو اس کا بھی ایک وقت ہے. اور کوئی بھی کام جو تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہے، زندگی موت جو بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور اسی وقت اس کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اسی وقت وہ کام ہوتا ہے. تو ہر معاملے میں اللہ کی مشیت یا مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی انسان کی مرضی یا کفار کی منشا یا ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہاں تک اپنا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ اور اپنی یہ آج کے سیشن کی لاسٹ آیت ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی صلاحیت عطا فرمائے، تاکہ بات ہم سب کے دل میں جذب ہو اور عمل میں آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اس کو ہائی لائٹ کیجئے اس آیت کو، آیت نمبر 39. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے. یثبت یعنی وہ قائم رکھتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، ام الکتاب. سبحان اللہ. تو اس آیت میں پہلے تو تھوڑا اس سے شارٹ میں ہم یہ بتاتے ہیں، اس کے بعد میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ. پہلے شارٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو اس آیت کا مطلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے باقی رکھے تو وہ باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے یعنی کہ لوح محفوظ، یعنی پہلی کتابوں میں جو بھی شریعت تھی، جو بھی دین تھا، وہ سب کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا نا. دیکھیں پہلی کتابوں میں جو بھی جتنی بھی یعنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کے یعنی سب کا دین کیا تھا؟ ایک ہی تھا، لیکن سب کی شریعت کیا تھی؟ الگ الگ تھی، ہے نا. اور وہ شریعت الگ الگ، اس کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل ہے، مگر اس کے بارے میں اور کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا، اور پیچھے بھی الحمدللہ اپنا ہو گیا ہے کہ یہ شریعت کے بارے میں اور دین کے بارے میں یہ ساری بات الحمدللہ اپنی ہو چکی ہے. ہاں تو بس یہاں یہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جس یعنی پہلے جو حکم تھا وہ بعد میں جب قرآن آیا تو وہ حکم اس میں سے مٹا دیا گیا، اور پھر دوسرے نئے، یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ پہلی کتابوں کو ہی تصدیق کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلی کتابوں کو غلط بتاتا ہے، بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہ بھی صحیح کتاب تھی. تو یعنی اور جو یعنی بعد میں جو حکم آیا نا، وہ بعد میں جو آخر میں جو حکم آیا قرآن مجید میں جو احکام آئے وہ یعنی اس کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پہلے جو حکم دے وہ سارے منسوخ کیا. اسی طرح قرآن مجید میں بھی خود ہم لوگ دیکھ چکے نا اس کا ذکر کہاں آیا تھا منسوخ، اور اس کا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی ہمارے خیال سے ہو چکا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جن آیات کو چاہتا ہے، جن احکام کو چاہتا ہے اس کو منسوخ کرتا ہے، ان کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور پھر نئی آیات لے آتا ہے. تو وہ کون کون سی آیت تھی وہ بھی سارا ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھ چکے. جس کو اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں سننا ہو یا معلومات لینا ہے تو وہ ان آیات کو دیکھیں جو ہم لوگ پہلے یہ ناسخ اور منسوخ کی جو آیت ہو گئی نا وہ آپ اس میں دیکھیں تو اس میں پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی اس کے پہلے مطلب کی. ہاں یہ جو پہلا مطلب ہے نا وہ. ابھی ہم لوگ آتے ہیں اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، کہ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. سبحان اللہ. تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی تقدیر کب لکھی ہے؟ جلدی سے کوئی بتائے گا؟ میم 50,000 سال پہلے ہی نا، دنیا تخلیق بنانے سے کی، پہلے، دنیا کی تخلیق کی، ہاں 50,000 سال پہلے. جی بارک اللہ فی علمکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی، اور صرف انسانوں کی نے، ہر چیز کی تقدیر جو کچھ ہونے والا تھا وہ کب لکھا؟ دنیا یعنی ہمارے تخلیق ہم یعنی ہر ایک کے بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قلم کو پیدا کیا. اور پھر کیا فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ. تو اس نے سب کچھ لکھ دیا، یعنی ہر چیزیں کیا ہے کیا نہیں، کس کی زندگی موت کے وہ ساری جو یعنی پورا جو کچھ ہونے والا ہے دنیا میں وہ قیامت تک وہ سارا کچھ لکھا گیا. اور یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں جو بات ہے نا ام الکتاب، تو یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں جو اصل کتاب ہے. جی وہ اصل کتاب ہے جو لوح محفوظ ہے جو آسمانی دنیا پر ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. تو یعنی سب کچھ لکھا ہوا ہے. اوکے. تو پھر یہاں جو بات آئی ہے نا کہ اس کا جو دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو مٹاتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے. تو اس کا مفہوم بعض مفسرین نے اس کا مفہوم مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھتی ہے اس میں محو و ثبات کرتا رہتا ہے. یعنی محو و ثبات کیا کرتا ہے؟ محو یعنی کہ مٹانا، ثبات یعنی کہ قائم رکھنا، وہ کرتے رہتا ہے. یہاں ہم نے لکھنا لکھے، یہاں لکھنے کی جگہ پر آپ تھوڑا اوپر چھوٹے اس میں لکھے قائم رکھنا. ہاں لکھنا کے اوپر آپ یہ جو نوٹس ہے نا اپنی تفسیر کے اس میں آپ لکھے قائم رکھنا، یعنی مٹاتا ہے تاکہ ہم لوگوں سے اللہ کوئی بھی لفظی بھی تھوڑی سی بھی غلطی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو مٹانا اور قائم کرنا ہے. یعنی اثبات کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا. اور محو کیا ہوتا ہے؟ مٹانا. محو اریزر سے ہم لوگ مٹاتے نا. دیکھیے جب ہم لوگ پینسل سے اپنے ایگزام میں یاد کیجئے، ہم بھی جب اسٹارٹنگ میں ایگزام کرتے تھے نا تو پینسل سے لکھتے تھے، تو ٹیچر بولتے تھے پینسل اسٹارٹنگ میں کہتے تھے کہ پینسل سے کیوں لکھتے ہیں؟ تو ہم کہتے تھے کہ تاکہ اگر کچھ رانگ ہو تو ہم مٹا کے اس کو پھر سے لکھ سکیں. تو یہاں یہی محو اسے کہتے ہیں، محو یعنی مٹانا. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان یعنی جو تقدیر ہے اس میں محو و ثبات کرتے رہتا ہے، یعنی مٹاتا ہے اور قائم کرتا رہتا ہے. اور کیونکہ اسی کے پاس لوح محفوظ ہے. یہاں جو ہے نا وہ عنده ام الکتاب،
کیونکہ جو کتاب ہے جس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ اسی کے پاس لکھا ہوا ہے، اور اس کی تائید جو ہے یعنی ہم کیسے پتا چلیں گا کہ اللہ تقدیر میں یہ سب کرتے؟ تو اس کی تائید یعنی یہ ہم لوگوں کو کس کے ذریعے پتا چلتا ہے؟ احادیث کے ذریعے ہم لوگوں کو، اور بعض قول کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ سب باتیں پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں بھی جو ہے وہ چینجز کرتے رہتا ہے، مٹاتا اور قائم کرتا رہتا ہے۔ تو جس طرح سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی بعض دفعہ انسان کو کچھ رزق ملنے والا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی حالانکہ اس میں بولنے جائیں گے تو بہت سی باتیں، لیکن نہیں، پہلے ہم اپنا مین جو ٹاپک ہے وہ ختم کریں گے۔ مگر آپ لوگ تھوڑا دماغ لگائیے یہ سب باتوں کے لیے نا، کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہوگا کہ رزق آ رہا ہوتا اپنے پاس اور پھر اچانک سے نہیں ملتا، تو یعنی اس کا مطلب کچھ اپنے سے گناہ ہو گیا ہے، ادروائز تو رزق ملنے ہی والا تھا لیکن اس سے نہیں ملتا ہے کیونکہ گناہ ہو گیا، اس کے لیے رزق سے محروم ہو گیا۔ تو اور پھر اسی طرح تو یہ بھی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ اس کو رزق ملنے والا ہے، یہ کھانا ملنے والا ہے، یہ جوس ملنے والا ہے، لیکن اس سے کچھ غلطی ہوئی، اس کے دماغ میں کچھ غلط بات آئی، اس کے زبان سے کچھ غلط بات آئی تو اس کو وہ نہیں ملا رزق۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ چلے اور آگے ہم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح دعا ہی سے تقدیر بدل جاتی ہے، یعنی دعا جو انسان کرتا ہے تو اس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ یعنی انسان دعا کرتے رہتا ہے، ابھی ایک ہم ایگزامپل دے رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے، اوکے، اور پھر یعنی اس کا موت کا وقت قریب تھا، اور اس میں بھی بہت سے یعنی آپ کو مختلف تفسیر اس کے ملیں گی، مگر جہاں تک جو ہم کو سمجھ میں آئی ہم کوشش کریں گے بتانے کی، کہ جو ہم نے قرآن سے ہی سیکھے اور مختلف لیکچر سے، کہ یہ آیا کہ جیسے کوئی بیمار ہے اور وہ یعنی وہ بیمار تھا، اوکے، اور وہ مرنے والا تھا، لیکن لوگ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے شفا دے شفا دے، اور وہ خود بھی اپنے لیے دعا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کے ذریعے جو ہے وہ اس کی بیماری کو ختم کر دیا، اور اچھا یہ یہاں تک تو یہی رکھے کہ بیماری کو ختم کر دیا، اوکے، یعنی پھر وہ زندگی اور موت کے زندگی اور بڑی، تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت کا آگے کا حصہ، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے حدیث کا یہ حصہ؟ جب انسان صلہ رحمی یعنی کیا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے، ان کے حق ادا کرنے سے، ان سے جڑ کر رہنے سے، تو جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے، یعنی اگر کوئی یعنی انسان کی قسمت میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائیں گی، یعنی اگر کوئی مرنے والا ہوتا ہے، کسی کی عمر کم ہوتی ہے لیکن وہ اتنا صلہ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہ پھر اس کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں آیا نا کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی یعنی 60 سال میں 50 سال میں مرنے والا تھا 60 سال میں مرے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ یعنی بعض جو اعمال ہے کہ اس کے ذریعے، چاہے پھر وہ دعا ہو یا پھر یہ صلہ رحمی ہو یا کوئی بھی کام ہو، کہ اس کے وجہ سے جو ہے وہ تقدیر جو ہے وہ بدلتے رہتی ہے، یعنی محاسبات ہوتے رہتا ہے اس میں۔ اور اس کے بارے میں اس کو اور مزید ہم لوگ کو ڈیٹیل سمجھنے کے لیے اس میں ہم لوگ آتے ہیں کہ ابو وائل جو ہے انہوں نے یعنی اپنی بدبختی کو خوش بختی میں بدلنے کے لیے وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا دعا کرتے تھے؟ تو اس دعا یعنی قول کی بھی بات آئی تھی نا کہ بعض قول سے بھی یہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا دعا کرتے تھے ہمیشہ، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھ دیا ہے، بچے پیوں کے ہیں، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھ دیا ہے تو اسے مٹا کر ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو اسے قائم رکھنا، کیونکہ تو جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس اصل کتاب ہے۔ سمجھ میں آئی یہ دعا؟ یعنی کیا ہے کہ بدبختی کو سعادت مندی میں بدلنے کی یہ دعا ہے جو ابو وائل کیا کرتے تھے، کہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہے اپنے پاس تو اس کو مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں کر دے، اور اگر تو نے مجھے سعادت مند یعنی اچھی تقدیر میری لکھا ہے، سعادت مند یعنی کیا؟ اچھی تقدیر، بدبخت یعنی کیا؟ بری تقدیر، اور اگر تو نے مجھے اچھی تقدیر میری لکھا ہے تو اس پر قائم رکھ، کیونکہ تیری پاس، کیونکہ تو جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، یعنی جو تقدیر ہے اس کو جو چاہتا ہے اس کو مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔
اور پھر اسی طرح سے ایک اس میں آتا ہے کہ دعا اور قضا جو ہے نا وہ نیچے سے جو ہے وہ دعا جاتے رہتی ہے اور اوپر سے تقدیر آتے رہتی ہے. تو جو زیادہ پاورفل ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ جیت جاتی ہے. تو پھر اگر کوئی قضا یا بلا وغیرہ بھی آنے والی ہوتی ہے تو وہ دعا کے ذریعے ٹال دی جاتی ہے. کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کے ذریعے. تو سبحان اللہ یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہے نا تو اس کے ذریعے یہ جو ہے وہ اپنے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ انسان یہ کام کرے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا, یہ انسان یہ کام نہیں کرے گا تو وہ اس سے محروم رہے گا. تو یہ سب بھی لکھا ہوا رہتا ہے. اور اسی کے ریفرنس میں ایک اور بھی دعا آتی ہے جو کہ حضرت عمر سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اس کو مٹا دے, اس لیے کہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے باقی رکھے, تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے. پس بدبختی کو سعادت اور مغفرت میں تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت میں بدل دے. ایک بار پھر سے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کے درمیان کرتے تھے. کیا ہے, اور اس کے عربی ٹیکسٹ ہم ڈھونڈ رہے تھے مگر ابھی ملا نہیں, حالانکہ ہم لوگ کے لاسٹ بیچ میں ہم لوگوں نے یہ اس کا تھا ہمارے پاس عربی ٹیکسٹ کہ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے, اور اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دے اور تو جو چاہے وہ باقی رکھے, تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے, بس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت میں بدل دے. تو ہم لوگوں کو بھی ایسی دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہے تاکہ اگر ہماری بھی تقدیر اللہ تعالیٰ نے اگر بری تقدیر لکھی ہوئی ہے, چلے اس مجلس میں ہی ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اہل و عیال کی تقدیر بری لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بری تقدیر کو مٹا دے اور اچھی تقدیر ہم لوگوں کی تقدیر اچھی کر دے اور ہم لوگوں کو سعادت مندوں میں شامل کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ام الکتاب ہے. اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نصیب فرما. اور اسی طرح ایک اس میں آتا ہے ابن کثیر میں تفسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ جو آئی ہے نا بات یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب, اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو سارا زمانہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے مگر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے حتیٰ کہ گمراہی پر ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے. تو یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. سمجھ میں آئی اتنی بات؟ یہ جو یہاں بات آئی ہے نا وہ کیا ہے کہ کوئی انسان پوری زندگی کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے, لیکن اس کی تقدیر میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ ایک دوسری یعنی رائے ہے کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ وہ بدبخت ہوگا یا ناکام ہوگا آخرت میں. تو وہ آخر یعنی مرنے کے قریب ایسا کام کرتا ہے کہ وہ اس کی جو موت ہے وہ نافرمانی پر آتا ہے. تو یہ کیا ہے, تو یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے, یعنی اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا. اور جسے قائم رکھتا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے لیکن اس کی تقدیر میں خیر اور بھلائی لکھی ہوئی ہے, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے. یعنی دوسرا وہ یہ جو ہے نا یہاں جو بات آئی وہ یثبت اور جسے قائم رکھتا ہے, تو اس سے مراد کہ کوئی انسان ہے, کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس نیک وقت لکھا تھا, تو اس کے لیے اس کی جو موت ہوتی ہے, جب اس کی موت کے یہ وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرتا ہے یعنی قائم کرتا ہے. تو اس کا بھی کیا, اس سے بھی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کا جو خاتمہ جس حال پر ہوگا نا وہی حال میں وہ اٹھایا جائے گا اور وہی اس کی یعنی اس کے لیے ہم لوگ حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں نا, اللہم انی کیا کون سی دعا کرتے ہیں, اللہم احسن عاقبتنا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الاخرہ. اور کون سی دعا ہے, کون سی کہہ رہے تھے آپ؟ اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. حسن الخاتمہ لا الہ الا اللہ. ہاں جی بارک اللہ فیک. ہاں
یہ بھی اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اس کے لیے حسن خاتمہ کی ہمیشہ ہم لوگوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس حال میں ہم لوگ فوت ہوں گے نا، ایسا نہیں کہ ہم لوگ پوری زندگی تو اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور مرتے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کا کام کرے، یا دل کی حالت خراب ہو، یا ایمانی طور پر ایک دم کمزور ہو، ویک ہو، اور اس میں موت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہے نا۔ اور اسی طرح ایک لاسٹ بات بتا کر پھر اپنا یہ کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کا گروپ ہوں گا انشاءاللہ۔ چلے آخری جو اس میں بات آئی ہے نا کہ یمحو اللہ ما یشاء، تو اس کے بارے میں آتا ہے اللہ جسے چاہتا مٹا دیتا ہے، تو بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کے گناہوں کو چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے، اور جن بندوں کے گناہوں کو چاہتا ہے کہ وہ باقی رکھے تو اس کو باقی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ وہی ہم لوگوں کو اللہ سے اچھی تقدیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقدیر خوش بخت لوگوں میں شامل فرما، بدبخت لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اور وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو دعا ہے وہ بھی انشاءاللہ سینڈ کریں گے، تو وہ بھی ہم لوگوں کا مانگتے رہنا چاہیے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ہوا ہے نا میم آپ نے جو دی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء ہاں یہ بھی ہے جی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ شماتت یہ بھی ہے الاعداء۔ جی جی، بارک اللہ فی علمک، جزاک اللہ خیر، اچھا ہوا یہ یاد دلا، یہ بھی دعا ہے، ہاں۔ تو یہ انشاءاللہ جب یا تو یہ جو دعا ہے نا وہ انشاءاللہ ہم 1-2-3 دعا ہے تو وہ تقدیر کے بارے میں انشاءاللہ وہ لکھیں گے، یہاں ابھی لکھنے کا یاد نہیں رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یا تو آپ بھی خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اسی نوٹس میں آخر میں۔ تو بس الحمدللہ اپنا یہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یہ آیت اور باقی آیت؟ جی میم الحمدللہ۔ جی میم الحمدللہ۔ چلے الحمدللہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام باتوں کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہی وہ سمجھ کا فائدہ ہوگا، ادروائز سمجھ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا نا۔ اگر سمجھ میں آ کر ہم لوگوں کے عمل ایسے نہیں ہوئے کہ ہم لوگ اس کو یاد رکھے اور عمل کرے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔